اور جو میں ابھی بیان کرنے جا رہا ہوں یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابی جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، آپ نے فرمایا مسکین وہ نہیں ہے کہ جو چند کھجوروں کے لیے یا چند لقموں کے لیے لوگوں کے دروازوں پہ دستک دیتا ہے اور مانگنے کے لیے نکلتا ہے، بلکہ مسکین وہ ہے کہ جو گھر میں بیٹھا ہے اور بچا ہوا ہے، ہاتھ نہیں پھیلا پاتا۔ اور حضرات، موجودہ حالات ہوں یا اس سے پہلے، ایسے بے شمار لوگ ہمارے علاقوں میں رہتے ہیں، ان کو ڈھونڈنا، ان تک پہنچنا، اگر وہ نہیں آ پاتے تو یہ ہماری ذمہ داری بھی ہے۔ اس حوالے سے بالخصوص آپ اور میں اپنا کردار نبھائیں۔ صحیح بات ہے کہ رمضان المبارک زکوٰۃ کا مہینہ ہم نے بنایا ہے، وہ زکوٰۃ کا مہینہ نہیں ہے۔ جب بھی ضرورت محسوس ہو اور مال کو سال گزر جائے، اب سال صرف رمضان میں نہیں گزرتا، تو اس حوالے سے اپنے مال کے اندر سے 2.5% کے حساب سے ہر 100 کے پیچھے 2.5 روپے، اور اسی کو پھر آگے بڑھاتے چلے جائیں۔ 1000 کے لیے، اگر لاکھ کے لیے، اب اگر نصاب کی طرف آپ جاتے ہیں تو وہ یقیناً 7.5 تولے کا ریٹ ہے، لیکن اگر اللہ نے پھر بھی آپ کو اتنا دیا ہے کہ آپ کے پاس 1000 روپے ہیں تو اس میں سے 2.5% کے حساب سے نکال دیں تو بہتر ہے۔ بے شمار لوگ ایسے، اور یہ سبق ہم نے سیکھا ہے ایسے لوگوں سے جو خود مانگتے ہیں مگر مانگنے کے بعد جب کچھ جمع ہوتے ہیں وہ اس میں سے بھی نکالتے ہیں، اور میں جانتا ہوں لوگوں کو جن کی یہ عادت ہے اور جن کا یہ وتیرہ ہے۔ موجودہ حالات میں واقعتاً بے شمار لوگ ایسے ہیں، گھر ایسے ہیں جہاں بچوں کے لیے غذا نہیں ہے، تو ہم کوشش کر کے تھوڑا بہت جو اپنا سامان خریدا ہے اس کے ساتھ اگر 1-2 لوگوں کی، 1-2 گھروں کی، افراد کی ذمہ داری لے لیں تو انشاءاللہ العزیز وہ مواخات مدینہ جس میں محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک بھائی کے ذمے ایک بھائی، ایک فرد کے ذمے ایک فرد لگا دیا تھا، تو الحمدللہ ہم اس نبی کے امتی ہیں۔ اس حوالے سے بھی ہمیں دل کی گہرائیوں سے سوچنا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے طاقت ہمت دی ہے اس کے مطابق کوشش کر کے۔ پہلے تو میرا دل چاہ رہا تھا کہ ان ایام میں انفرادی رابطوں سے جتنے بھی احباب کے نمبر ہیں ہم مسجد کے اندر ہی بیت المال کی شکل میں کچھ ایسا کریں، اور جتنے گھروں کو چلا سکتے ہیں کم از کم مشکل ایام میں چلائیں، لیکن شاید اس پہ عمل تھوڑا ان حالات میں مشکل ہو جائے، تو آپ اور میں جہاں جہاں رہ رہے ہیں کم از کم اس بنیاد کے اوپر اپنے دوست احباب کو توجہ دلا کے خود ذرا اپنی نظر تیز رکھیں۔ انشاءاللہ العزیز یہ مشکل لمحے ٹل جائیں گے۔ مصائب سدا نہیں رہتے، آزمائش کے اندر اگر بندہ ثابت قدم رہے، اللہ سے جڑا رہے، شکر گزار رہے، تو یقیناً یہ مومن کے لیے ایک خیر کا معاملہ ہے۔ اللہ تعالی ہمارے ساتھ بھلائی کا معاملہ فرمائے، اور یہ سازش ہے، وبا ہے، یا جو بھی ہے، ہمیں استقامت کے ساتھ انشاءاللہ دیدہ دلیری کے ساتھ، ہم لڑنے کی بات نہیں کرتے، وباؤں سے، بیماریوں سے، آزمائشوں سے عاجزی کے ساتھ، صبر کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ اللہ سے مدد مانگی جاتی ہے۔ باقی رہا یہ لاک ڈاؤن، نہیں برداشت ہو رہا، ہر بندہ چاہ رہا ہے کہ مجھے کسی طرح جو اس سے نکلنا ہوگا، تو حضرات کثرت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک پڑھیں۔ جیسا کہ جناب ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ان کا قول یہ نقل کیا گیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جن چیزوں سے، بلکہ یہ علامہ ابن حجر کا قول ہے کہ کثرت کے ساتھ جن کے پڑھنے سے اللہ انسان کو طاعون اور بڑی بیماریوں سے نجات دیتے ہیں، ان میں سے ایک محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھی ہے، تو آپ پہ درود پاک کی کثرت کی جائے۔ اور اسی طرح جن چیزوں کو ہم نے اپنانا ہے اور لینا ہے اور کوشش کرنی ہے، ان ایام میں وہ ساری دعائیں ہیں جو ہم نے بارہا بیان کی ہیں، انشاءاللہ جب ہم ان کو لے کر کے چلیں گے اور اس کے ساتھ اپنے رب کے ساتھ تعلق، وابستگی اور گہرائی کو بڑھا دیں گے، اور بالخصوص نماز، اس کا اہتمام
کتاب اللہ، یعنی وہ تمام گناہ جو ہم کر رہے تھے ان کو چھوڑیں، اللہ کی طرف لوٹیں، اور مد مقابل جتنی نیکیاں ہیں ان کی طرف اپنا رجحان بڑھائیں۔ انشاءاللہ میرا رب اس تکلیف سے بھی نکالے گا۔ اور بالخصوص جناب یونس علیہ السلام کے ساتھ جو اس وقت کیفیت بنی تھی وہ ہمارے لاک ڈاؤن سے کہیں زیادہ خوفناک تھی۔ رات کے اندھیرے، سمندروں کے اندھیرے، آبادیوں سے دور، کسی انسان کی معرفت میں نہیں کہ کہاں گئے ہیں، اور مچھلی کے پیٹ میں، جہاں شاید بولنا ممکن نہیں ہوتا اور کوئی سن بھی نہیں پاتا، لیکن سننے والے نے سن لیا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ہر بندہ کثرت کے ساتھ یہ پڑھے، انشاءاللہ میرا رب یہ مشکل حالات ٹال دے گا، آسانیاں فرمائے گا، کرم کرے گا۔ اس کی رحمتیں اس کی پکڑ سے زیادہ وسیع ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ذریعے اور اپنی خاص شفقت اور مہربانیوں کا اظہار کرتے ہوئے اللہ تمام امت کو معاف فرمائے۔ ہم اپنے گناہوں سے استغفار کرتے ہیں اور اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ سبحانک اللہ۔